السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو ولاگ۔ جی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لاہور میں آپ کو میں یعنی کہ کئی اچھی جگہوں کی آپ کا وزٹ کرواؤں گا، ولاگ بناؤں گا، ٹھیک ہے، جس میں راوی کا ہم نے ولاگ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایل ڈی گراؤنڈ کا ولاگ بنانا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ساری معلومات دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں۔ اور جی السلام علیکم ویورز، تو کیا حال ہے؟ سٹی وزٹ حفیظ آپ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ میرے بڑے ہی پیارے کزن ہیں عثمان رامین کا نام ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے۔ تو یہ اسپیشل لاہور آئے ہیں اور ہمارا جو ہے نا اتفاق ہوا ہے کہ ہم ایک ویلاگ بنائیں دریائے راوی کے پاس جا کے، دریائے راوی کی ثقافت کے متعلق۔ جی تو ہم بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم اس ٹائم جو ہے دریائے راوی کے اندر موجود ہیں۔ یہ اندر ہیں ہم، ٹھیک ہے، دریائے راوی کے باہر نہیں کھڑے، اور ہم اس ٹائم اندر کھڑے ہیں۔ اور یہ میرے ہمراہ عثمان رامین صاحب ہیں، میرے کزن ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، بھائی بھی ہیں میرے بڑے۔ تو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں دریائے راوی نا کسی دور میں ثقافت تو ہے ہی ہے، یہ لاہور کی بڑی خوبصورتی ہے اس دریائے راوی کی وجہ سے، لیکن اب جو یہ خشک سالی کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح اگر آپ کیمرہ لگائیں تو اس وقت جو ہے نا صرف گٹروں کا پانی ہی موجود ہے یہاں پہ، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے شہریوں کے لیے بھی، اور یعنی کہ لاہور کے شہریوں کے لیے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ ساری اس میں گٹروں کا گندا پانی جا رہا ہے، اور یہ زہریلا پانی ہے۔ اس کی وجہ سے جو لوگوں کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور یہ مضر صحت ہے۔ گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو کہ گورنمنٹ نہیں دے رہی۔ ہاں ایک اچھا انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، آپ درخت دیکھ رہے ہوں گے، ذرا زوم کریں ادھر، یہ دیکھیں درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ عمران خان کے دور میں یہ جو ہے نا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، مجھے ایگزیکٹ اس کا نام تو نہیں یاد پروجیکٹ کا، کہ میں واقعی اس طرح کو جاپان کا کوئی بندہ تھا، اس کے نام پہ یہ جنگل ان کے نام پہ بھی بنا تھا ایک جنگل، اور اب جو ہے یہ عمران خان کے دور میں شروع۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ گورنمنٹ اچھا پروجیکٹ شروع کیا تھا، یہ جزیرہ نما ہے، اور اس میں دیکھیں آپ دیکھیں درخت ہی درخت ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہریالی بھی ہے، اور جو ہے یہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ بیچ میں یہ کھمبے بھی لگائے ہیں گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، بجلی کی جو سپلائی لاہور سے پورے پاکستان میں جہاں بھی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ خشک سالی کا شکار ہے۔ اچھا ویورز، ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہ ویلاگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں کور ہوں، اور دریائے راوی کے حوالے سے ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایل ڈی اے گراؤنڈ بھی ساتھ ہے، اس کی بیک سائڈ بھی، اس کا ویلاگ ہم بعد میں بنائیں گے، آپ کو دکھائیں گے۔ تو میں آپ کو میرا کیمرہ مین جو زوم کر کے دکھائے گا آپ کو، یہ جو دریائے راوی ہے اس ٹائم دیکھیں یہ بند ہے، وہ سامنے دیکھیں آپ، تو یہ بند ہے، ٹھیک ہے، اتنا اونچا بند ہے، اور جدھر ہم کھڑے ہیں دیکھیں میری طرف، اور یہ میری طرف کیمرہ کریں گے میرے کیمرہ میں، تو یہ دیکھیں کتنا ہمارا ڈسٹینس بن رہا ہے، تقریباً یہ 30 سے 40 فٹ ہم جو ہے نیچے آ گئے ہیں، یعنی کہ بند سے ہم نیچے آ گئے ہیں۔ پانی کا لیول کسی دور میں اس لیول پہ ہوتا تھا پانی دریائے راوی میں جو بند ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ اب تو بالکل ہی ڈیڈ ہو چکا ہے یہ دریائے راوی۔ مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے کافی ڈیم بنا لیے ہیں، انڈیا جو ہمارا ایک دشمن بھی کہہ لیں، ہمسایہ ملک ہے، لیکن وہ ہمسایہ کے روپ میں بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، تو انڈیا نے بہت زیادہ ڈیم بنا لیے، سوری بند نہیں، ڈیم بنا لیے جو، اور وہ ڈیم میں پانی جو ہے نا وہ سٹور کرتا ہے انڈیا، تاکہ پاکستان کے جو ہے نا وہ خشک سالی بڑے پاکستان میں اور زراعت میں مسئلہ ہو۔ خیر اللہ پاک کی ذات رحمت کر رہی ہے ہمارے ملک پر، اور انشاءاللہ کرم رہے گا تا قیامت۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ یہ دریا بالکل خشک ہوا ہے۔ اب لوگ اس میں اب دیکھیں گے تو وہ سامنے زوم کریں، وہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ دیکھیں کنوپی سی نظر آ رہی ہے، لوگوں نے اس میں گندم لگائی ہوئی ہے، لوگوں نے لیز پہ زمینیں لی ہیں، یہ اونچی جگہ ہے، یہاں پہ پانی نہیں چڑھتا، بارش بھی آ جائے یا کوئی پیچھے سے انڈیا پانی چھوڑے، یہ اونچا ہے، درمیان میں سے اونچا ہو گیا دریائے راوی کافی، دیکھیں کٹاؤ آیا ہوا ہے، اور درخت بھی اب دیکھیں اونچائی پہ لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ جہاں پہ یہ نالا ٹائپ بنا ہوا ہے گٹروں کا پانی ہے، یہ کتنا نیچے اور وہ اوپر ہے۔ تو اس میں کسانوں نے جو ہے نا وہ لیز پہ گورنمنٹ سے ٹھیکے پہ کہہ لیں یا لیز پہ کہہ لیں زمین لی ہوئی ہے دریائے راوی میں، جہاں پہ اونچی اونچی جگہ ہے، تو یہاں پہ لوگ کاشتکاری بھی کر رہے ہیں دریائے راوی میں، کیونکہ پانی تو ہے نہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں صورتحال۔ تو اس ویلاگ میں بتانے کا مقصد زیادہ انفارمیشن آپ کو دی جائے، اور اس میں لوگ اسٹرابری وغیرہ اگا رہے ہیں، سبزیاں لگا رہے ہیں راوی میں، زرخیز زمین ہے اور یہ اچھی پیداوار ہوتی ہے یہاں پہ۔ سیکنڈلی دیکھیں بند کی طرف، یہ 1986-84 میں جو سیلاب کی بات ہم کر بھی رہے تھے، اور میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ جب سیلاب آیا تھا تو یہ بند کو پانی کراس کر کے شاہدرہ میں جو انٹر ہو گیا تھا پانی، کچھ جگہ سے پاکستان آرمی میں بند توڑنا پڑتا ہے، کیونکہ شہر لاہور کو محفوظ کیا گیا تھا، اس طرف پانی نہیں جانے دیا گیا سیلاب کا، اس طرف بم لگا کے آرمی نے گورنمنٹ کی حکم پر، تو کافی جگہوں سے بم لگا کے بند توڑا تاکہ پانی جو ہے نا اس طرف نکل جائے، کیونکہ شاہدرہ میں اتنی آبادی نہیں تھی اس ٹائم 1984 میں،
تو اب جو ہے اب تو آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اب پانی کہاں آنا ہے؟ جب انڈیا نے ڈیم ہی بنا لیے ہیں تو وہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے پانی. اب بارشوں کا پانی آتا ہے، جب موسم برسات کا موسم آتا ہے تو اس ٹائم کافی پانی آ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بند کے لیول تک جائے، یا وہ تو بالکل نارمل سا ہوتا ہے کہ پھر بیچ میں راوی میں جانے لوگ نہیں جاتے کیونکہ پانی آ جاتا ہے. چلیں اب ہم جو یہاں پہ ہم نے ویلو مکمل کیا اپنا، اور ہم سیکنڈ ویلو کے لیے جا رہے ہیں ایل ڈی گراؤنڈ. ایل ڈی گراؤنڈ بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ ایل ڈی کرکٹ کلب بھی ہے، ایل ڈی گراؤنڈ بھی ہے، جم بھی ہے، لوگ کرتے ہیں، بچوں کے لیے پارک بھی بنی ہوئی ہے، تو ایک کافی اچھا انوائرمنٹ ہے. تو چلیں آپ چلتے ہیں اس طرف، تھوڑا ادھر آئیں گے، اب ہم یہ بند چڑھیں گے، کراس کریں گے اور ایل ڈی چلتے ہیں. تو ملتے ہیں ایل ڈی میں نیکسٹ ویلو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. تھینک یو، جزاک اللہ.